السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ماحول میں، معاشرے میں، سماج میں اپریل فل منانے کا رواج بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ہے ضرور۔ مگر ہم غور و فکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ غور و فکر کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی، ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے گی کہ یہ ایک رسم ہے، لیکن یہ ایک رسم کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو دیکھیے، اپریل کے مہینے کی پہلی تاریخ کو جھوٹ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور دھوکہ دے کر اسے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ جی، اور بیوقوف بنانا نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے، بلکہ اسے کمال قرار دیا جاتا ہے کہ جیسے بیوقوف بنا کر بہت بڑا کام کر لیا۔ تو جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کسی کو تکلیف دینا، یہ تمام گناہ ہیں۔ یہ ایک رسم بندہ ادا کرتا ہے اور کئی گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور جھوٹ، یاد رکھیے، یہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب ریاض الصالحین میں باب الصدق کے باب کے نام سے، عنوان سے ایک باب باندھا ہے، جس کی پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، عنہ سے مروی ہے۔ آپ اول وہ حدیث سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، برائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، متفق علیہ، اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث شریف میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ سچائی نیکی کی طرف اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ سچائی ہمیں جنت میں پہنچا دے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اور جھوٹ برائی کی طرف، اور برائی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ ہمیں جہنم میں پہنچائے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم جھوٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اور یہ تو جھوٹ کی قباحت پر
اس عاجز نے حدیث شریف بیان کی، لیکن آپ اپریل فل منانے کی جو رسم ہے، اس رسم کی ابتدا کیسے ہوئی، شروعات کیسے ہوئی، اگر آپ اس کو جانیں گے تو اس عمل سے، اس رسم کے منانے سے توبہ کر لیں گے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ نے ذکر و فکر، جو کہ ان کے مضامین اور آرٹیکلز کا ایک مجموعہ ہے، ایک کتاب ہے، اس میں ایک مضمون ہے جس کا نام ہی ہے اپریل فل۔ تو اس رسم کی ابتدا اور شروعات کیسے ہوئی، تو حضرت نے اس کی کچھ وجہیں لکھی ہیں، جس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ 21 مارچ یعنی 21 مارچ سے موسم میں تبدیلیاں آنی شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ جو تبدیلیاں آتی ہے، اس کو بعض لوگوں نے اس طرح تعبیر کیا کہ معاذ اللہ قدرت ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے اور ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے۔ 21 مارچ کو موسم میں جو تبدیلیاں آتی ہے، تو بعض کم عقل بعض لوگوں نے اس کو اس طرح تعبیر کیا کہ قدرت ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے اور ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے۔ جب قدرت ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے، ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے، تو اب ہم بھی ایک دوسرے کو بیوقوف بنائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو مسلمانوں، اب ہم خود فیصلہ کر لیں کہ کیا یہ رسم اس لائق ہے کہ اسے مسلمان معاشرے میں جگہ دی جائے، اسے منایا جائے۔ عقل یہی کہے گی کہ ہرگز نہ منایا جائے، کہ اس میں معاذ اللہ جیسے ان لوگوں کا خیال ہے، قدرت کے مذاق کا رد عمل، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ ہماری ان تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم خود بھی اس رسم کے منانے سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، ورنہ بندہ یہ ایک رسم ادا کرتا ہے اور کئی گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔